نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں پھر سے آپ حضرات کے سامنے وہ 10 روایات لے کر آیا ہوں جو تبلیغی حضرات، تبلیغی احباب اللہ کے راستے کے اندر نکل کر اس کو اپنی زبان سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میری ان باتوں سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں بات بول کر ان کی پوری ذات کو مخاطب کر کر ان کی پوری نفرت پھیلا رہا ہوں اور ان کی نکیر کر رہا ہوں، نہیں۔ جب بات ہوتی ہے تب ذات مراد نہیں ہوتی، اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ میں یہ بات کی طرف منسوب ہے، نہ کہ ذات کی طرف منسوب کر کے پوری جماعت کو میں غلط ٹھہرا رہا ہوں، بلکہ میں ان روایات کو بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کے اندر غلط طریقے سے مشہور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں، یعنی موضوع روایات جس کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ احادیث کی کتابوں کے اندر جیسے کہ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ ہے، اسی طرح شیخ یونس جونپوری کی کتاب الموضوعات کر کے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اور فتاویٰ کی کتاب امداد الفتاویٰ کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس کے اندر یہ روایات جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ روایات صحیح ہے یا صرف نبی کی طرف منسوب کر کے اپنا فائدہ اور اپنے مفاد کے لیے اس کو لوگ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت یہ ہے جو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہر اچھی بات نبی کی حدیث ہی ہو، ہاں نبی کی حدیث یہ اچھی بات بالکل ہے، لیکن ہر اچھی بات نبی کی حدیث ہو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو ہمارے تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں کہ داعی کے قبرستان سے گزرنے پر مردوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس تبلیغ میں نکلنے والے وہ حضرات ہوتے ہیں جن کو قرآن، کبھی تو عالم بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن اور سنت سے واقفیت نہیں ہوتی، جو کبھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی بار مسجد کے اندر اپنا قدم رکھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ایسے لوگوں کے گزرنے سے کیا مردوں پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے؟ تو اگر ایسی کوئی بات بیان کرتا ہے تو یہ کسی بھی حدیث کے اندر یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ تعارض نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ 2 قبر والے ہیں، ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ پیڑ کی ٹہنیاں لگاتے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ، کیونکہ ہے نا ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے تو یہ بھی تسبیح بیان کرے گی، ان پر عذاب ہلکا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے گزرنے سے بھی ان قبر والوں پر عذاب ہلکا ہو جاتا، لیکن نہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات بیان کر رہا ہے تو یہ ثابت نہیں ہے، غیر معتبر روایات ہے، اور یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس کو غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کو غیر معتبر لکھا ہے۔ شیخ یونس جونپوری کی بھی کتاب الموضوعات حدیث کے تحت، اس کے اندر بھی اس کو موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث ہے جو ہمارے تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں کہ تمام نبی کی خواہش تھی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش بھی بیان کرتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیو، جو حدیث ہے یہ بھی حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، کیونکہ اگر کوئی نبی کسی نبی کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش کرتا تو وہ نبی نہیں رہتا، وہ امتی بنتا، کیونکہ جب پہلے سے ہی کوئی نبی موجود ہے، اب اس کی امت میں پیدا ہوگی تو یقیناً وہ امتی ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ دنیا کے اندر تمام انسانوں سے افضل ہے بعد الانبیاء، لیکن نبی کا مقام تو یہ جو بات بیان کرتے ہیں کہ تمام نبیوں نے خواہش کی اس امت میں پیدا ہونے کی، اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط روایات ہے، موضوع روایات ہے۔ اس کے بعد تیسری حدیث ہے، اللہ رب العزت کسی پر 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنی مسجد کے اندر بلاتا ہے، جب 40 مرتبہ اس کی طرف نظر رحمت کرتا ہے تو اس کو حج کے لیے قبول کرتا ہے، اور جب 70 مرتبہ اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے راستے کے لیے، یعنی تبلیغ احباب یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے راستے یعنی تبلیغ کے لیے قبول کرتا ہے۔
یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث بھی موضوع ہے، غیر معتبر ہے، من گڑت ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی حدیث ہے یہ ہے کہ جو اس کو تم نے بارہا تو نہیں سنا ہوگا لیکن اکا دکا ایک دو آدمیوں سے سنا ہوگا کہ دائی کی قبر، جب دائی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر کے اندر ایک حور آتی ہے اور اس نے ایک موتیوں کا ہار پہنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ دائی اور وہ حور دونوں کھیلتے ہیں اور وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی موتیاں چنتے چنتے قیامت آ جاتی ہے۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ دائی پر قبر کی جو زندگی ہے اتنی آسانی سے گزرتی ہے کہ چنتے چنتے اللہ قیامت لا دیتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاش اتنی فضیلت ہونی چاہیے، لیکن فضیلت نہیں ہے اور یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچویں حدیث ہے، جو بھی شخص اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے اس کے گھر کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت 500 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں کہ اس کے گھر کی حفاظت کرو، وہ ہمارے راستے میں نکلا ہے۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث بھی غلط ہے۔ مان لو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی فضیلت کی چیز ثابت ہو تو اس زمانے کے اندر جو مروجہ تبلیغ، دعوت و تبلیغ ہے وہ تو نہیں تھی، اس زمانے کے اندر جہاد تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکلی ہے تو وہ صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں تھی، لیکن ایسی بات اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نہیں نکلی ہے، یہ غیر معتبر روایات ہے، موضوع روایات ہے، ان احادیث کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو عورت نیک ہوتی ہے، اپنے شوہر کی معاون ہوتی ہے اس کی دینداری کے اندر، تو وہ اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ میرے بھائی، تو کیا وہ عورت جنت میں چلی گئی، اس کا شوہر جنت کے باہر رہے گا؟ آپ اپنی عقل سے بتائیے کہ جو عورت اپنی شوہر کی معاون ہے تو یقیناً وہ شوہر بھی نیک ہوگا، تو اس کو بھی جنت میں جانا چاہیے۔ 500 سال اپنے شوہر سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ حدیث بھی من گڑت ہے، اور میری بات آپ کان کھول کر سن لیں کہ جو میں باتیں بیان کرتا ہوں یہ باتیں باتوں کی طرف منسوب ہے، ان لوگوں سے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں جو یہ باتیں بول رہے ہیں، میں بولنے والوں سے مخاطب ہوں، نہ کہ ان لوگوں سے جو ایسی باتیں بیان ہی نہیں کرتے۔ ہاں، کوئی شخص اپنے اوپر لے رہا ہے تو پھر یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں اس لیے جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں کہ ایسی باتیں بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، اگر تیری ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو تیرے لیے کافی ہے۔ تو یہ حدیث غلط ہے۔ مان لو کہ اگر کسی آدمی کے ذریعے سے کوئی آدمی ہدایت پر آ گیا تو کیا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی؟ اس کو اپنے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری شریف کی، کہ کسی آدمی کا ہدایت پر آ جانا یہ مجھے سرخ اونٹوں سے بہتر لگتا ہے، مجھے پسند ہے۔ یہ حدیث تو بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث حضرت علی کی جو بیان کرتے ہیں یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع ہے، اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو حدیث بیان کرتے ہیں لوگ کہ دین کی محنت کے بعد، یعنی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے اندر غشت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ 7 لاکھ نمازوں کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ حدیث بھی من گڑت ہے، موضوع ہے، اس کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر من گڑت اور موضوع لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی جو دعا ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر جو نبی دعا مانگتے تھے اس کے برابر ہے۔ کیا لوگوں نے کیا کیا بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے وہ حدیث بھی من گڑت ہے، موضوع ہے۔ ہاں، ایک حدیث ہے جہاد کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے کہ الحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ حج کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہے، جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو یہ حدیث تو ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں یعنی مروجہ تبلیغ میں نکلنے والوں کی دعا بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا کے برابر ہے۔ یہ حدیث بالکل غلط ہے، من گڑت ہے، اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث یہ ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گروں تک رہتی ہے، یعنی اس کے دائیں 40 گر، بائیں 40 گر، اس کے آگے 40 گر، پیچھے 40 گر۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گڑت ہے۔ آپ اپنے ذہن سے سوچ کر بتائیں کہ کوئی آدمی نمازی ہے، 40 گروں جو اس کا دائیں 40 گر ہے اس میں سے اگر کوئی ایک آدمی بے نمازی ہو تو پھر وہ تو اس پر تو نحوست منڈلا رہی ہوتی ہے، تو پھر پوری امت کے اندر کوئی نحوست سے خالی نہ ہوتا، پورے سب
کہ سب لوگ نحوست والے ہوتے۔ تو یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اور یہ حدیث نص قرآن کی بھی خلاف ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ وہ بے نمازی ہے، اس کی نحوست مجھ پر کیوں آتی ہے؟ تو یہ بھی نص قرآن کے خلاف ہے۔ اور ایک اور آخری حدیث یہ ہے کہ ہمارے تبلیغی احباب بیان کرتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر کسی شخص کے اندر ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ میں نے بارہا سنا ہے۔ دیکھو، کوئی آدمی ہم نے تو تمام نصاب مکمل کر لیے، تو تعلیم و تعلم کا بھی نصاب جو 9 سالہ ہے وہ بھی مکمل کیا، اور تبلیغ کا جو نصاب ہے 4 مہینے چلے، ہم بھی اس میں اللہ کے کرم سے نے بھی اس میں وقت لگایا۔ تو ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن ہم ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جو لوگ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے غلط بیان کر رہے ہیں۔ تو جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ رائے کے دانے کے برابر اس کے اندر اگر ایمان ہوگا تو اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گڑت ہے، اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں، البتہ 2 حدیثیں ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری کی اور مسلم شریف کی۔ ایک حدیث یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العزت مسلمان جس کے سینے کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ اس کو نبی کی شفاعت سے جنت میں داخل کروائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ آخری جو جنتی ہوگا، جنت میں جانے والا، اس کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ کام کیا ہوا؟ ان دونوں کو ملا کر ایک حدیث بنا کر پیش کیا۔ یہ حدیث بالکل غلط ہے، اور یہ تو پھر جھوٹ ہوا، اللہ کے نبی کی طرف بات جھوٹ گڑھنا ہوا، اللہ کے نبی کی طرف ہم نے منسوخ کرتے۔ تو یہ 2 حدیثیں الگ الگ، ایک بخاری کی ہے، ایک مسلم کی ہے۔ ایسی 2 حدیثوں کو ملا کر یہ کہہ دیا جس کے سینے کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ یہ روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اخیر کے اندر میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی چیز کی مخالفت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان چیزوں کی مخالفت ہوتی ہے جو اس کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ اور خصوصاً میں آپ کے سامنے اخیر کے اندر ایک بات رکھتا ہوں کہ ہم جو حدیث پڑھنے والے ہیں، جو مدرسوں کے اندر جنہوں نے حدیث کے حلقے میں بیٹھ کر حدیث پڑھی ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ نبی کی ایک حدیث ہوتی ہے، اس کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، موضوع ہے، نبی کی حدیث مرفوع ہے، اسی طرح اور بھی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہے، حسن لذاتہ ہے، ایک کیٹیگری ہوتی ہے۔ اور یہ کیٹیگری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نبی کی حدیث ہم تک پہنچانے والی جو صحابی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تابعی ہے، طبی تابعی ہے، ان کا کردار اپنے زمانے کے لحاظ سے کیسا تھا، ان کے بعد والے ہم تک پہنچانے کے اعتبار سے وہ لوگ کیسے تھے۔ اللہ کے نبی کی چھوٹی سی بات ہو، اس کو اتنا جانچا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو بھی پرکھا جاتا ہے، بات پہنچانے والوں کو بھی پرکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو پہنچا رہا ہے اللہ کے نبی کی بات کو، وہ کیسا ہے، کہیں وہ جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں وہ دھوکہ دینے والا تو نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی بات کو اتنا پرکھتے ہیں، تو پھر جب ہمارے بزرگ جو لوگ ہیں، ہمارے سلف صالحین ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، ہم ان کی کتابوں کے اندر بات پڑھتے ہیں اور اس کو ہم پتھر کی لکیر مان لیتے ہیں، پتھر کی لکیر مان لیتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہوا؟ نبی کی بات کو ہم راویوں کے اندر، نبی کی بات کو ہم پورا جانچ کر اس کو لیتے ہیں، اور ہمارے اکابر کی بات کو ہم آنکھوں پر، سر آنکھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، ان کی بات بالکل صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایسی بات ہے جو نبی کی حدیث سے مل نہیں رہی ہے، نبی کی حدیث سے، اس کو ہم دوسری کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر ہم اس کو دیکھیں۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کیا کسی انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے بھی غلطی ہوئی، فنسی آدم سے غلطی ہوئی علیہ السلام، وہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے توبہ کی۔ لیکن ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں آدمی، فلاں انسان کی کتاب میں پڑھا تھا، نہیں، نبی کی حدیث نہیں ہے تو نہیں ہے، پھر اس کو منسوخ کرنا غلط بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح فہم، صحیح علم حاصل کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔